اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سلسلہ عصمت محمدیہ کی 13ویں کڑی اور سلسلہ امامت علویہ کی 11ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب حدثیہ خاتون تھیں۔ آپ بتاریخ 10 ربیع الثانی 232 ہجری یوم جمعہ بوقت صبح مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے نام حسن بن علی سے معصوم فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے القابات بے شمار تھے، جن میں عسکری، ہادی، ذکی، خلیص، سراج اور ابن رضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ علیہ السلام 232 ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے جب واسق باللہ بن معتصم بادشاہ وقت تھا۔ 254 ہجری میں معتمد بن متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے 4 ماہ قبل ہی آپ کے لیے منصب امامت کی وصیت فرما دی تھی اور فرمایا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کو گواہ بھی کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ قید اور نظر بند کو برداشت کیا، لیکن اپنے والد کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور جب منصب امامت پر فائز ہوئے تو ایک دن بھی آزادی سے زندگی نہ گزار سکے۔ حکومت وقت کے بادشاہوں نے آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کی طرح آپ کو نظر بند کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ کے اہل خانہ سے دور قید میں رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن رکھی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور ان میں سے آخری مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ جانتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ان میں سے 11ویں ہیں اور مہدی آخر الزماں آپ علیہ السلام ہی کے بیٹے ہوں گے، لہٰذا ان کی کوشش تھی کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو ختم کر دیا جائے تاکہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہ لائیں۔ اس قدر سختیوں کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے امامت کے فرائض بخوبی انجام دیے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف جانے لگے، تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام ہی تھے کہ جن کو لایا گیا اور آپ نے لوگوں کی ہدایت فرمائی اور انہیں دین اسلام کو ترک کرنے سے روکا، جس کے بعد بادشاہ وقت، جو کہ آپ کے اس عمل سے بہت متاثر ہوا، اس نے آپ کو قید سے نکال کر گھر میں نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آزادی پھر بھی نہ مل سکی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے اہم واقعات ہوئے، جن میں سے چند ایک پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دور امامت میں ایک خاتون کا جوان بیٹا مر گیا۔ وہ خاتون اہل بیت علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کو کہا کہ تم جن کی تعریفیں کرتی ہو انہی سے اپنا بیٹا واپس مانگو، لیکن وہ بھی تمہیں تمہارا بیٹا واپس نہیں کر سکتے۔ اس عورت نے تمام لوگوں کے سامنے وعدہ کر دیا کہ دیکھنا، وہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دیں گے، اور امام کی دہلیز پر حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ اس خاتون کی جانب اور ایک مرتبہ اس کے بیٹے کی طرف دیکھا، اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ پروردگارا، یہ ہم سے محبت رکھنے والی ہے،
تیرے نبی اور اس کی آل سے محبت کرتی ہے، تو اس کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب بادشاہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو درندوں کے درمیان ڈال دیا کہ درندے انہیں کھا جائیں گے، لیکن شیر اور درندوں کی جب نظر امام پر پڑی تو انہوں نے حجت خدا کو پہچان لیا اور انہیں پھاڑ کھانے کی بجائے ان کے قدموں پر رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے درمیان مصلی بچھا کر نماز ادا کی۔ جب دشمنوں نے ایک بلند مقام سے یہ حال دیکھا تو اپنے عمل پر سخت شرمندہ ہو کر امام کی فضیلت کا اعتراف کر بیٹھے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات فراہم کی جائے گی۔ سیدہ شکرانہ بطول جعفری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔